آمین۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم کل ہم نے شروع کی ہے، اور زمام ابن ثعلبہ کی حدیث کل ہم نے مکمل کی تھی، حدیث نمبر 63۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز حدیث نمبر 64 پڑھیں گے، اس کتاب کا باب نمبر 7۔ ہم نے کل مختصر سی ایک بحث کی تھی اصطلاحات کے بارے میں۔ امام بخاری یہاں پر 4-5 ابواب میں وہ اصطلاحات جو محدثین حدیث کو روایت کرنے میں استعمال کرتے ہیں اور جن کو ہم آج اصول حدیث میں پڑھتے ہیں، ان کی بنیاد، ان کی اساس کے بارے میں حدیث سے استدلال کر کے بتائیں گے کہ یہ اصطلاحات بھی محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا احادیث سے ہی اخذ کی ہیں۔ یہ کوئی ان کی اپنی گھڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اصطلاحات بھی حدیث سے ہی منقول ہیں۔ اس میں انہوں نے حدثنا، اخبرنا، انبأنا، اس پہ پہلے بات کی تھی۔ پھر انہوں نے قراءت اور عرض، اس کے بارے میں بتایا کہ اگر استاد خود پڑھتے ہیں حدیث اور طالب علم سنتا ہے تو اس کو ہم قراءت کہتے ہیں، قراءت المقری، یعنی جو پڑھانے والا ہے اس کا خود پڑھنا۔ اور اگر شاگرد پڑھے استاد کے سامنے تو اس کو عرض علی المحدث یا قراءت علی المحدث بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے حدیث کو روایت کرنے کے اتھینٹک طریقے ہیں، اور محدثین عام طور پہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی مناولہ پہ۔ مناولہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ روایت کا وہ طریقہ ہے جس میں ایک آدمی اپنی مرویات کو لکھ کے کسی کو دے دیتا ہے اور اس کو روایت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ نہ استاد نے پڑھا نہ شاگرد نے پڑھا، صرف یہ لکھ کے دے دی اور شاگرد کو ساتھ اجازت دے دی۔ اور دوسرا ہے کتابہ۔ کتابہ کا مطلب ہے کہ لکھ کے بھیج دی، کسی کے طرف لکھ کے احادیث بھیج دی اور اس کو اجازت دے دی اس کو آگے روایت کرنے کی۔ تو یہ دونوں طریقے محدثین کے ہاں حدیث کو روایت کرنے کے مستند طریقے ہیں۔ مناولہ کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ کسی کو کسی کی کتاب ملی، مثلا کوئی محدث ہے، اس کی کتاب کسی کو مل گئی، اس محدث نے خود اس کو لکھ کے نہیں دی بلکہ لکھی لکھائی اس کو مل گئی، تو کیا وہ آدمی بغیر محدث کی اجازت سے اس کو آگے روایت کر سکتا ہے؟ تو اس پہ بحث ہوتی ہے۔ کچھ اصولیین کا خیال یہ ہے کہ اجازت ضروری ہے، اس کو آگے روایت کرنے کے لیے، اپنی سند اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اپنی سند سے اسے بیان کرنے کے لیے محدث کی یا صاحب کتاب کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اور کچھ محدثین کا یہ خیال ہے کہ نہیں، جب یہ اس کے پاس پہنچ گئی تو کتاب اسی لیے لکھی جاتی ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے۔ تو اگر کوئی راوی اس کو آگے روایت کرتا ہے تو یہ روایت بھی درست ہوگی۔ تو ان دونوں صورتوں کو مناولہ کہتے ہیں، خود لکھ کے دے دے محدث اور اجازت دے دے، یا کسی کی لکھی ہوئی احادیث کتابی شکل میں کسی کو مل جائیں، تو ان کو مناولہ کہتے ہیں۔ تو آج کے چیپٹر میں امام بخاری ان دونوں طریقے روایت پر استدلال کریں گے، اور زیادہ تر انہوں نے جو چیزیں یہاں پہ بطور استدلال کے اختیار کی ہیں، جن سے استدلال کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لکھنا مختلف حضرات کی طرف، یا صحابہ کرام کو کسی کو لکھ کے کوئی چیز فراہم کرنا، یہ اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اسے پڑھتے ہیں۔ آج شفیق صاحب آپ پڑھیں گے؟ جی انشاءاللہ اس کا بھی میں پڑھتا ہوں۔ جی بسم اللہ کریں پھر۔ باب ما یذکر فی المناولۃ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔
آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان جی ٹھیک ہے. بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمہ اللہ قال تعالی. الله تعالى قال وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ہاں جی استاد اگلی حدیث بھی پڑھ دو. جی جی پڑھیں. صحیح میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, تھوڑی کم ہے لیکن آ رہی ہے. آپ پڑھیں, اگلی روایت بھی پڑھ لیں. ہاں جی شفیق صاحب. ڈسکنیکٹ ہو گئے. ہاں جی آ گئے ہیں. جی حضرت مولانا شفیق صاحب. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں جی حضرات علماء کرام. جی استاد جی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, دوبارہ کنیکٹڈ ہوں. اگلی ابھی حدیث پڑھوں استاد جی میں؟ ہاں جی اگلی روایت پڑھیں آپ. ابھی آپ کی آواز بھی صاف ہے. جی. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى العظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. یمزق کل ممزق. ٹھیک ہے جی. یہ مناولہ, کتاب ما یذکر فی المناولہ, مناولہ کے بارے میں جو ذکر کیا گیا اس کے بارے میں. وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان, اہل علم کا خط علم کے مندرجات کے ساتھ شہروں کی طرف. اس کی کیا حیثیت ہوگی حدیث کو روایت کرنے میں, اس کے بارے میں بتائیں گے. تو قال انس, انس کہتے ہیں نسخ عثمان المصاحف, انس کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف لکھے. فبعث بها الى الافاق, اور آفاق کی طرف ان کو بھیج دیا. اب اس کا مطلب یہ مناولہ کی ایک قسم ہے کہ لکھ کے ہر طرف بھیج دیا اور وہاں پہ ان کو قبول کر لیا گیا اور آگے ان کو روایت بھی کیا گیا, پڑھا بھی گیا, پڑھایا بھی گیا.
تو وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ اگر علم کے ساتھ کوئی کتاب لکھ کے، علم کی کوئی کتاب اگر بھیج دی جائے اور پھر اس سے استفادہ کیا جائے، اس سے آگے روایت کی جائے، تو یہ درست ہوگا۔ ورعا عبداللہ ابن عمر و یحییٰ ابن سعید و مالک، عبداللہ ابن عمر، یحییٰ ابن سعید اور امام مالک اس کو جائز سمجھتے ہیں، یعنی اگر آپ لکھ کے کسی کی طرف بھیج دیتے ہیں اور پھر اس سے آگے حدیث کو روایت کیا جاتا ہے تو وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور بعض اہل حجاز نے استدلال کیا، واحتجا استدلال کیا فی المناولاتی، مناولہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جس میں حیث کتب علی امیر السریہ، ایک سریہ کے امیر کو آپ نے لکھ کے دیا کتابن، ایک خط، وقالا اور فرمایا لا تقرأہ حتی تبلغ مکان کذا و کذا، اس وقت تک اسے نہ پڑھو جب تک کہ تم فلاں فلاں جگہ نہ پہنچ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو لکھ کے دیا اور پھر آگے اس جگہ پہنچ کے اس کو روایت کرنے کی اجازت دے دی۔ فلما بلغ ذالک المکان، جب اس جگہ وہ پہنچے، قرأہ علی الناس، لوگوں پر اس کو پڑھا، یعنی لوگوں کے سامنے پڑھا، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِي، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو آگاہ کیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس طرح روایت کیا، اور یہ روایت کرنا مناولہ یا کتابہ کی قبیل سے ہے۔ تو اسی طرح محدثین اگر حدیث کو آگے روایت کرتے ہیں تو یہ روایت کرنا بھی درست ہوگا۔ یہ روایت جو انہوں نے نقل کی ہے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، حضرت عبید اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث بکتابہ رجلا، کہ اپنے خط کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجا تھا، وَأَمَرَهُ أَن يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْن، اور اس کو یہ حکم دیا کہ یہ خط بحرین کے جو یعنی سربراہ ہے، گورنر ہے عظیم البحرین، اس تک پہنچا دے۔ پھر وہ کیا کرے گا عظیم البحرین، وہ اس کو کسرا تک پہنچائے گا، کسرا یعنی ایران کا بادشاہ۔ فلما قرأہ، خسرو پرویز اس کا نام تھا، پرویز بن ہرمز، تو کسرا کا، اس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط پہنچا تھا۔ جب اس نے یہ خط پڑھا، دعوتی خط تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا تھا، جیسے ہم نے خط کیسر روم کے پاس اوپر پڑھا ہے کہ آپ نے وہ ساری عبارت اس کو بھی بھیجی تھی، تو اس نے یہ پڑھ کے مزقہ، اس کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فحسبت ان ابن المسیب، تو یہ کہتے ہیں یعنی عبید اللہ کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ ابن مسیب نے یہ بھی بتایا کہ فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا علیہم، ان کے لیے بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ ان یمزقوا، کہ وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کل ممزقن، ہر طرح سے مکمل طور پہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔ تو پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو کسرا کو اس کے بیٹے نے قتل کیا، اور مرتا مرتا وہ جو کسرا تھا وہ ایک دوائی پر لکھ گیا ایک عبارت، اور جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا اس دوائی کے پاس گیا تو اس نے وہ دوائی پی، اور اس میں زہر تھا، وہ بھی مر گیا۔ اور یہ کسرا کا پورا جو سلسلہ تھا کنگ شپ کا، بادشاہت کا، وہ وہاں پہ پھر ختم ہو گیا، گویا کہ یہ خاندان پورے کا پورا ٹکڑے ٹکڑے ہوا کچھ ہی عرصے کے بعد۔ تو یہاں پر بھی استدلال یہ بکتابہ رجلن، بعث بکتابہ رجلن، اس جملے سے ہے امام بخاری کا۔ اچھا جی، اس پہ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو ایکسکیوز می سر، جی جی فرمائیں۔ جو آج کل ہم اگر حدیث کی کوئی بک پڑھتے ہیں، مارکیٹس میں بکس ہیں ہم لے کے جی پڑھتے جی ہیں، تو وہ کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ ہاں جی، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گی، یعنی اگر آپ حدیث پڑھنے کی، حدیث کو روایت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو آپ اس کو بھی آگے روایت کر سکتے ہیں، لیکن یہ روایت کرنے کی جو کیفیت امام بخاری بتا رہے ہیں، یہ دور تدوین سے پہلے کی ہے۔ دور تدوین کے بعد اب ہماری اگرچہ ہم سند
جوڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن اساتذہ سے ہم حدیث پڑھتے ہیں، ان اساتذہ کی وساطت سے ہم سند اپنی پوری کی پوری محفوظ رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب کتب تدوین ہو گئیں اور ان کو قبول عام حاصل ہو گیا، وہ بطور ماخذ کے پڑھائی جانے لگیں، تو پھر یعنی اس کی اس طرح ضرورت نہ رہی۔ تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہے کہ یہ دور تدوین کے سے پہلے کی ہے، کہ جب احادیث مدون نہیں ہوئی تھی، اس طرح میچورٹی نہیں آئی تھی۔ لیکن ابھی بھی اگر کوئی روایت ہمیں ملتی ہے، کوئی کتاب ایسی ملتی ہے، تو ہم اس کو روایت کرنے کا یعنی روایت کر سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ اور سر جو بھی آپ بتا رہے تھے وہ جو زہر پینے والا، تو وہ تھوڑا سا دوبارہ بتا دیں۔ یہ کسرا کو اس کے بیٹے نے قتل کروایا، اور یہ مرتے مرتے یعنی وہ زخمی ہوا، تو اس کے پاس ایک زہر کی ڈبی تھی، اس پہ کوئی کسی بیماری کا علاج لکھ گیا۔ تو وہ بیٹا اس کا بعد میں جب یہ مر گیا، تو اس نے وہ دیکھا، اس کو کوئی ضرورت تھی، تو اس نے وہ پی، تو وہ زہر تھا اور وہ بھی مر گیا۔ گویا کہ یہ باپ بیٹوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور یہ بادشاہت کسرا کی یہ بادشاہت ختم ہوئی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، شفیق صاحب اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتبه فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس۔ جی، تو یہاں سے حضرت انس کی یہ روایت امام بخاری بیان کر کے کتابہ پر ہی استدلال کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط جب بھیجے تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ فرما روا علاقوں کے یہ کسی بھی خط کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس پر کسی کی مہر نہ لگی ہو۔ تو وہ مہر علامت ہوتی ہے کہ یہ فلاں آدمی کی طرف سے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شناخت کے لیے مہر بنوائی، چاندی کی انگوٹھی، اور اس میں مہر ہوتی تھی، تو وہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے، اور اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں پر بھی استدلال واضح ہے امام بخاری کا۔ یہ انس کی روایت ہے، کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاباً، آپ نے خط لکھا، او اراد ان یکتبا، یا آپ نے خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ فقیل له، آپ کو یہ بتایا گیا، انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، کہ وہ لوگ کوئی بھی خط نہیں پڑھتے جب تک کہ وہ مہر شدہ نہ ہو، سیل بند نہ ہو مہر کے ساتھ۔ فاتخذ خاتما من فضة، تو آپ نے چاندی کی ایک مہر بنوائی، نقشہ، اس کا نقش کیا تھا، محمد رسول اللہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ انی انظر الی بیاضہ فی یدہ، گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ایسے جملے راوی کیوں کہا کرتے ہیں؟ اپنی روایت میں ایسے جملے راوی کیوں کہتے ہیں؟ یہ حضرت انس نے یہ کیوں کہا؟ استاد جی اپنے بیان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ہاں جی، وہ اپنے بیان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی یادداشت کو بتانے کے لیے کہ مجھے یہ بالکل اسی طرح یاد ہے جس طرح کہ میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ اپنے بیان میں پختگی شو کرنے کے لیے یہ ایسے جملے کہتے ہیں۔ گویا کہ یعنی وہ کہتے کہ جیسے کہ ابھی میری آنکھوں کے سامنے ہے یہ منظر، گویا کہ میں نے یہ دیکھا تھا اور میں اسے بھولا نہیں ہوں، اور میں بالکل صحیح روایت کر رہا ہوں۔ تو حضرت انس بھی یہ بات اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ فقلت لقتادہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے کہا، شعبہ کہتے ہیں کہ من قال نقشہ محمد رسول اللہ، کون کس نے کہا
کہ اس انگوٹھی کا نقش محمد الرسول اللہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت انس نے کہا، یعنی حضرت انس نے خود فرمایا تھا کہ یہ یہاں اس انگوٹھی کے اوپر محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ تو یہاں پر استدلال بالکل واضح ہے۔ اگلی روایت پڑھیں جی۔ اچھا، یہ اگلی جو روایت ہے اس میں کلاس روم کے یا علم کی مجلس کے آداب اور اس میں مختلف طلباء کے مختلف رویے یہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ جی زبیر بھائی فرمائیں۔ استاد جی، یہ پہلی روایت میں ابن مسیب کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ سند میں تو وہ مذکور نہیں ہے وہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ ابن مسیب یہ فحسب تو 64 نمبر والی جو روایت ہے۔ جی جی یہ والی، یہ اچھا یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں پھر انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی۔ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وبه ہاں جی۔ قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل یہ ان پڑھنا ہے۔ أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أخبركم ہاں جی متکلم کا صیغہ ہے الا اخبرکم، ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، فآوى إلى الله فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. ہاں جی، تو یہ مجلس علم کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب کہیں پہ کوئی گفتگو ہو رہی ہو علم کی تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ کاندھے پھلانگ پھلانگ کے آگے جانا یا لوگوں کو تنگ کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ جمعے کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ڈانٹا تھا سختی کے ساتھ کہ جو لوگوں کے کاندھوں کے اوپر سے پھلانگ پھلانگ کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ بھئی جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کو اس طرح تنگ نہ کرو۔ تو یہاں پر بھی ایک صاحب وہ آ کے تو پیچھے بیٹھ گئے تھے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ لوگوں کو اپنی وجاہت کی وجہ سے یا اپنے سٹیٹس کی وجہ سے یا اپنے شوق کی وجہ سے آگے بیٹھنے کے تو لوگوں کو تنگ نہ کریں۔ اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر جگہ موجود ہو اور آسانی سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تو پھر آگے بڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ آپ کے شوق کی طرف اشارہ ہوگا کہ آپ زیادہ قریب ہو کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں تاکہ بات آپ کو صحیح طرح سن جائے اور آپ صحیح طرح سمجھ لیں۔ یہ شوق کی علامت ہوتی ہے، تو اس سے بھی یعنی اس کی بھی گنجائش موجود ہے، جبکہ
کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر آپ آگے جا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اور تیسرے صاحب کے بارے میں یہ کہ انہوں نے مجلس میں آئے اور پھر وہیں سے واپس پلٹ گئے، اور انہوں نے گویا کہ ایک قسم کی عدم توجہی کا اظہار کیا، اپنی دلچسپی نہ ہونے کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان تینوں کی مثال دے کر اس پہ اپریشیٹ بھی کیا اور تنبیہ بھی فرمائی۔ تو دیکھیں یہ ابو واقد اللیثی، ان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، والناس معہ، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اذ اقبل ثلاثۃ نفر، تین آدمی آئے، اقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ قال، تو وہ کہتے ہیں فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کھڑے ہوئے، یعنی اس مجلس میں آ کے کھڑے ہوئے۔ فاما احدهما فرأى فرجة في الحلقہ، ان میں سے ایک نے اس حلقے کے اندر جگہ دیکھی، فجلس فیہا، یعنی آگے پڑھنے کی جگہ، تو وہ وہاں جا کے آگے بڑھ کے بیٹھ گیا۔ فاما الاخر، اور دوسرا فجلس خلفہم، تو وہ ان کے پیچھے بیٹھ گیا جہاں پہ جگہ تھی۔ واما الثالث فادبر ذاہبا، اور تیسرا وہ یعنی پیٹھ پھیر کے چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا الا اخبرکم عن النفر الثلاثه، اچھا یہ جو آپ نے فرمایا تو آپ نے صورتحال دیکھ لی ہوگی، اس کے اعتبار سے فرمایا، وگرنہ اگر کسی کام سے آپ کو اٹھ کے جانا ہے تو جانے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، اگر کوئی ضرورت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی مجلس ہو رہی ہے علم کی تو آپ نے لازمی اس میں بیٹھنا ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ بھئی اس کو کام کوئی نہیں تھا، تو یہ کسی یعنی یہاں پہ جگہ نہ ہونے یا اپنے کسی سٹیٹس کی وجہ سے منہ پھیر کے گیا، تو آپ نے پھر اس پر تنبیہ فرمائی۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو پھر بھی بطور استاد کے ایسی چیزوں پر تربیت کے لیے بھی تنبیہ کی جا سکتی ہے، تاکہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو اور لوگ ایسے رویے سے اجتناب کریں۔ تو آپ نے الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور ان میں سے ایک فآویٰ الی اللہ، اس نے اللہ کی طرف ٹھکانہ پکڑا، اللہ کی طرف آگے بڑھا، فآواہ اللہ، تو اللہ نے اس کو ٹھکانہ دیا، یعنی اللہ نے اس کو اپنے قریب کر لیا۔ واما الآخر، اور جو دوسرا ہے، فاستحیا، وہ شرمایا یعنی آگے نہیں بڑھا، تو فاستحی اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرمائے، یعنی اس کی اس شرم کی لاج رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گویا کہ اس کے اس شرمانے کو یعنی اس کی قدر کرے گا۔ واما الآخر، اور تیسرا فاعرض، اس نے منہ پھیرا، اعراض کیا، فاعرض اللہ عنہ، تو اللہ بھی اس سے منہ پھیر لے گا، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ اب یہ اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے ایسا کیا، یہ پیغمبر ہی بتا سکتے ہیں۔ تو پیغمبر نے اپنی پیغمبرانہ شان کی وجہ سے یہ بتایا، اس کو آپ ترغیب بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ترہیب بھی کہہ سکتے ہیں، اور موقع و محل کی مناسبت سے کیسا رویہ ہونا چاہیے اس پر تنبیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج کل اگر ہم اس کو کسی پر فٹ کرنا چاہیں تو یہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ اس طرح شورٹی کے ساتھ درست نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استاد ہوتے ہوئے گویا کہ اس پر تنبیہ فرمائی کہ جب آپ کو کام اور کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کا اس طرح اعراض کرنا اللہ کے ذکر سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، تو یہ کوئی یعنی اچھا رویہ نہیں۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ جس میں ایک جی ہی بتائیں گے، آپ نے پڑھا آوا الی اللہ، یہ آوا الی اللہ یا آوا ہے؟ کیونکہ آوا تو اس میں نہیں آتا ٹھکانہ دیا یا بنا دی۔ ہاں، اس میں یہ آوا نہیں ہے، یہ استعمال ہوتا ہے اسی یعنی آوا یو آوی، یہ
اس سے استعمال ہوتا ہے مزید فی سے، تو اس لیے جی جی، لیکن جو اس کا وہ ہے ثلاثی مجرد اوا یاوی ہے نا، ویسے تو اس کا مجرد جو ہے مجرد اس ثلاثی کا مجرد. مجرد اس کا استعمال میرے خیال سے نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، تو عام طور پہ وا ہی استعمال ہوتا ہے، میرا خیال یہ ہے، لیکن اس کو مزید دیکھ لیں گے. اچھا ٹھیک ہے. آپ عام طور پہ آپ کے پاس کتاب ہوتی ہے، تو اس کتاب میں کیا درج ہے؟ کیا آپ اسی کتاب سے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی ابھی تو اسی سے دیکھ رہا ہوں جی. اچھا اچھا اچھا، چلے میں اس کو مزید دیکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ وا یو آوی اسی سے استعمال ہوتا ہے، ٹھکانہ دینا. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں گے. جی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوقع من سامع. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بغيره وأمسك إنسان بختامه أو بزمامه جی قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه وقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. جی، من هو اوعى له منه. تو یہاں پہ حدیث کو روایت کرنے کی فضیلت اور حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی دین کی بات ہے، کوئی حدیث ہے، تو آپ اس کو آگے پہنچائیں. وہ آگے پہنچانے کے فوائد کیا ہوں گے؟ ایک تو وہ تبلیغ کا فریضہ پورا ہوگا. دوسرا، آپ جس کو پہنچائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ محفوظ کرنے والا ہو. وعاء، اوعا یہ وعاء سے نکلا ہے. وعاء کا مطلب ہوتا ہے تھیلا، جس کے اندر آپ چیزیں ڈالتے ہیں، چیزیں محفوظ کرتے ہیں. تو اوعا کا مطلب ہوگا وہ زیادہ محفوظ کرنے والا ہے من سامعین، یعنی جو سننے والا ہے اس سے. اچھا، اب اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک تو آگے پہنچا دینا یہ ذمہ داری ہے، آپ نے یہ پوری کرنی ہے. دوسرا، اس کے فوائد یہ ہوں گے کہ ایک تو وہ آگے والا وہ زیادہ سمجھدار ہو، زیادہ حافظہ مضبوط ہو، وہ اچھی طرح اس کو محفوظ کر لے. اور تیسری بات کہ وہ زیادہ فہم رکھنے والا ہو، اور پھر اس سے وہ مسائل اخذ کر لے شریعت کے، دین کے بہت سارے، تو یہ پھر سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ یعنی تحریض ہے اس بات کی کہ دین کی بات اپنے تک محفوظ رکھنا، اپنے تک محدود رکھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس کو آگے پہنچانا چاہیے. عملی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ بتانے والے سے جو سننے والا ہے وہ زیادہ یعنی ہو عمل کرنے والا، تو جب وہ عمل کرے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس کو عمل کا دیکھ کے پھر عمل آگے بڑھے گا. تو اس میں، اس روایت میں یہ خطبہ، یہ حجت الوداع کی روایت ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پہ جو ہدایات ارشاد فرمائی تھیں، ان سب کو جمع کر کے خطبہ حجت الوداع کا نام دیا گیا ہے. تو اسی میں یہ والی ہدایات بھی شامل ہیں.
تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد ابو بکرہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے، ذکر النبی قعد علی بعیرہ، کہ اس نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے تھے، وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ، ایک آدمی نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی، جس طرح کے آگے پکڑ کے چلتے ہیں اونٹ وغیرہ کی، تو قالا، تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ اب سب کو پتا تھا کہ یہ دن کون سا ہے، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ شارع کی بھی ہے، تو صحابہ کرام ایسے سوالات کے جواب میں خاموشی اختیار کیا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ جو ہمارے پہلے علم، سابقہ علم سے مختلف ہو۔ اور آپ نے وہ روایت پڑھی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں بھول گئے تھے، 2 رکعتیں پڑھ کے آپ نے سلام بھیج دیا تھا، تو اس وقت جو ذوالیدین صحابی تھے انہوں نے جھجکتے جھجکتے یہ کہا تھا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ آپشن ہمیشہ موجود رہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شارع ہونے کی حیثیت سے کوئی بات ارشاد فرما دیں۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کرام خاموش رہے کہ ہمیں پتہ تو ہے کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھ دیں، اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں۔ تو اسی ادب کی وجہ سے یہاں پر صحابہ کرام خاموش رہے۔ تو وہ کہتے ہیں فسکتنا، ہم خاموش رہے حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم نے یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیسمیہ، اس کو نام دے دیں گے، اس مہینے کو نام دے دیں گے، بغیر اسمہ، اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام، ذو الحجہ کے علاوہ کوئی اور نام دے دیں گے۔ فقالا، تو پھر آپ نے فرمایا الیس بذی الحجہ، یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو آپ نے پھر فرمایا ہاں اوپر والا ہے، تو سیسمیہ سواسمہ، آپ اس دن کو کوئی اور نام دے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ نہر کا دن نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے، اضحیٰ کا؟ قلنا بلا، ہم نے کہا جی۔ اور پھر آپ نے مہینے کے بارے میں پوچھا، آپ نے اس کے بارے میں کہا یہ ذو الحجہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ تو پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تمہارے درمیان آپس میں ایسے حرام ہے کہ جیسے آج کا دن کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے، اس مہینے کے دن میں آج کے دن کی حرمت ہے، اور اس جگہ یعنی اس شہر کی حرمت ہے۔ تو ذوالحج یہ اشہر حرم میں ہے، جہاں پر لڑائی نہیں ہوتی تھی، لوگ اس کو محترم سمجھتے تھے، اور وہ حج کی جگہ حرم یہ بھی محترم ہے، وہاں پہ بھی لوگ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ تو آپ نے جان، مال، عزت، آبرو کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے، ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اس طرح سمجھانے کا فرمایا، طریقہ اختیار کیا۔ اور پھر یہ فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے یہ پہنچا دے غائب کو، ابلاغ کر دے۔ فإن الشاہدہ، شاہد جو موجود ہے، عسیٰ ان یبلغ، ممکن ہے، عسیٰ کا مطلب ممکن ہے کہ وہ پہنچا دے، من ہوا اوعى لہ منہ، اس آدمی کو جو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہے اس بات کو اس سے۔ ہاں جی، تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے رب مبلغ اوعى من سامع، یہ مبلغ، شفیق صاحب یہ کون سا صیغہ ہے؟ استاد یہ مفعول کا صیغہ ہے، مبلغ۔ ہاں، یعنی جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے، اوعى جی، من سامع، یہ سامع سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔ یہاں پر سامع سے کون مراد ہے؟ سامع جس نے ڈائریکٹ بات سنی ہے۔ ہاں، جس نے ڈائریکٹ بات سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے جس کو وہ پہنچائے گا وہ زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔ ہاں جی،
اس پہ کسی کے کوئی بات پوچھنے والی ہو تو فرمائیں. ہاں جی آگے چلیں جی، اگلی روایت پڑھیں. باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وبه قال حد نہیں وأن یہ ترجمۃ الباب ہے. ترجمة الباب وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذ بقط وافر ومن سلك حظ، طريقا یہ زواد ہے، زواد. بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال علماء علماء وقال وما يعقلها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه وإنما العلم بالتعلم وقال أبو ذر لو وضعتم السمامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها لأنفذتها، یہ لام تاکید کا ہے. لأنفذتها وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. جی قبل کبارہ ہی. یہ لمبا ترجمۃ الباب ہے جو امام بخاری نے یہاں پہ باندھا ہے. اس سب میں مقصود کیا ہے کہ بھئی قول اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس علم کی بنیاد پہ آپ کوئی عمل یا کوئی قول اختیار کریں گے تو یہ درست رویہ ہوگا. اور استدلال انہوں نے کیا کیا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے یہ کہا گیا کہ جان لو. تو فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، امام بخاری فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا علم کے ساتھ کی ہے. ایمان سے پہلے بھی علم. تو ایمان بھی آدمی تبھی لاتا ہے کہ جب وہ علمی طور پر یعنی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے ایمان کی، پھر وہ قبول کرتا ہے، پھر وہ قول کرتا ہے، پھر اقرار کرتا ہے. تو اس سے علم کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی بات بھی تبھی زیادہ معتبر ہوگی کہ جب وہ اس کے پیچھے علم ہوگا، اور اس کا عمل بھی تبھی قبول اور درست ہوگا کہ جب وہ علم کی بنیاد پہ ہوگا اور درست علم کی بنیاد پہ ہوگا. تو اب وہ بہت سارے اقوال اور قرآن کریم کی آیات ذکر کریں گے جس میں ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا کیونکہ ان کے پاس وہ علم ہوتا ہے کہ جو انبیاء لے کر آتے ہیں، اور انبیاء کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آگے پہنچائیں. تو اسی طرح علماء کے پاس جو علم ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ وہ وارث ہیں. تو وارث کا بھی وہی کام ہوتا ہے کہ جو اصل کا کام ہے. ان کے پاس جو علم ہے جس کی وجہ سے یہ وارث بنے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو جہاں تک ہو سکتا ہے آگے پہنچانے کی تقاضا کریں. تو ورث العلم، یہ وارث کیوں بنے؟ انہوں نے وراثت میں حاصل کیا العلم، وہ وارث بنے ہیں علم کے، وہ کسی درہم اور دینار کے وارث نہیں بنے. من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کر لیا، لے لیا، تو اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا، حظ وافر اس کو مل گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے ساتھ
اپنا تمسک رکھنا، علم کے ساتھ اپنی مصروفیت رکھنا، یہ بڑی فضیلت کا کام ہے اور بڑی ذمہ داری کا کام بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے شاعر بھی تھے، ان کا دیوان بھی مدون ہے، مل جاتا ہے، جس میں ان کی شاعری جمع کی گئی ہے۔ ان کی طرف ایک شعر منسوب ہے جو ہم جب طالب علم تھے تو اس وقت عام طور پہ ہم پڑھا کرتے تھے کہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں جبار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر جو ہمارے درمیان ہوئی ہے۔ لنا علم، ہمارے لیے علم ہے، وللجہال مال، اور جو جاہل ہیں ان کو مال دے دیا ہے۔ آگے لأن العلم نور من الہی، یہ بھی انہی کے اس کا ہے کہ کیونکہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور یہ کسی نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ تو یعنی یہ طلبہ کو ابھارنے کے لیے، علمی سرگرمی میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے لیے۔ تو من اخذہ اخذ بحظ وافر، یہاں پر علم سے کون سا علم مراد ہے؟ یہ جو آگے روایت ہے من سالک طریقا یطلب بہ علما، کہ جو آدمی ایسے راستے پر چلا کہ جس میں وہ علم حاصل کرنے کی طلب میں ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے گا۔ تو یہاں سے کون سا علم مراد ہے؟ یہ شریعت کا علم ہے یا پھر علم بنفسی ہی، وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے؟ کوئی کیا بھی خیال جس ہے؟ سے معرفت الہی حاصل ہو۔ ہاں، اور کوئی؟ سر اس میں کوئی بھی علم ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جیسے سائنس کا علم بھی جاننے والا سائنسدان جو ہے وہ جب چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جی، دونوں خواتین نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اصلاً ہمارا یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے وہ معرفت الہی ہے، اور معرفت الہی آپ کو جس علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ علم یہاں سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے معرفت حاصل کر لی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پہچان لیا، ایمان لے آئے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے۔ تو وہ علم جو پھر آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے گا وہ بھی یہاں سے مراد ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ شریعت کا علم ہوگا۔ تو علم فی نفسی ہی یہ بھی یہاں سے مراد لیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ عام طور پہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ علم آدمی کو بہرحال سلجھاؤ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہاں، وہ اس کو کوئی رکاوٹ ایسی درمیان میں نہ آ جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پہ اس کو نہ ابھارے، وگرنہ عام طور پہ آدمی اگر علم کو بطور علم پڑھے اور چیزوں کو اس کی صحیح حقیقت میں دیکھنے کی کوشش میں لگا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کی روشنی سے بھی منور فرماتے ہیں۔ آگے یہ جو روایات آیات انہوں نے ذکر کی ہیں یہ بھی اس پہ روشنی ڈالتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے خوف کھاتے ہیں، خشیت اللہ کی ہوتی ہے اللہ کے بندوں میں، علماء میں، یعنی علماء ہی وہ بندے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ، جانتے ہیں اس کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علم یہ خاصیت وہ والی مطلوب ہے کہ جو اللہ کی طرف اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کرے۔ اور اگر آپ نے علم پڑھ لیا ہے، قرآن بھی پڑھ لیا، حدیث بھی پڑھ لی، لیکن اللہ کا خوف ہی پیدا نہیں ہوا، اللہ کا خوف پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے آپ نہیں بچ رہے، تو پھر ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کہیں علم کسی اور مقصد کے لیے تو حاصل نہیں کر لیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعقلها الا العالمون، عالم لوگ ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ اور آگے جہنم میں جو لوگ ہیں ان کا قول نقل کیا ہے، وہ کہیں گے کاش کہ ہم سنتے اور پھر سمجھتے، اگر ہم ایسا کر لیتے ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم یہ جہنم والوں میں نہ ہوتے، بلکہ ہم پھر سمجھ کے اس کے مطابق پھر عمل کرتے اور ایمان لے آتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا جاننے والے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور جو نہیں جانتے یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس سے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یفقہہ فی الدین، جو پوری روایت ہے اس میں دین کا لفظ بھی موجود ہے، یعنی اس کو سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. اور آگے انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آدمی متعلم بنا رہے، سیکھتا رہے سیکھتا رہے سیکھتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم میں اضافہ بھی فرماتے ہیں. تو حضرت ابو ذر کا یہ قول نقل کیا کہ اگر تلوار میری گردن پہ رکھ دی جائے، اشارہ الی قفاہ، بدی کی طرف، ثم ظننت، مجھے یہ گمان ہو کہ میں ایک کلمہ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں اس کو آگے پہنچا دوں گا، انفذو، نافذ کر دوں گا یعنی آگے پہنچا دوں گا، قبل ان تجیزوا علیہ، اس سے پہلے کہ تم مجھ پر اس تلوار کو چلاؤ، لانفذتها، تو میں وہ بات آگے ضرور پہنچاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام میں آگے منتقل کرنے کا یہ جذبہ تھا. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کونوا ربانیین، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، تو اس کی تشریح میں تفسیر میں کہتے ہیں ربانی جی کہتے ہیں حکماء فقہا، جو حکماء ہیں یعنی علم والے، اور فقہا جو فقاہت والے ہیں ان کو ربانی کہا گیا ہے. اور ربانی کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے، جو جلالین ہم جو پڑھتے ہیں اس میں یہ والی تعریف لکھی ہے کہ ربانی اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو ابتدائی علم سکھائے، قبل کباری ہی، انتہائی علم سے پہلے. مثلا جو لوگوں کو نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے اور جو حفظ کروا رہا ہے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھا رہا ہے، تو ربانی کسے کہیں گے کہ جو نورانی قاعدہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، صغار العلم، جو صرف نحو پڑھا رہا ہے، جو اصول پڑھا رہا ہے، جو بالکل ابتدائی علوم ہے وہ سکھا رہا ہے، اس کو ربانی کہا جاتا ہے. تو جو ہمارے ابتدائی اساتذہ ہیں جن سے ہم نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے یا دوسری چیزیں پڑھی ہیں بالکل ابتدائی، تو وہ بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو یہ سارا ترجمۃ الباب یہ علم کی فضیلت پہ ہے کہ یہ علم انسان کا مطمع نظر ہونا چاہیے. ایک حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ سب ہلاک ہو گئے الا العالم والمتعلم، جو عالم ہے جاننے والا اور جو متعلم سیکھنے والا ہے، علم کی طلب میں لگا رہنے والا، وہ بچیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے. ہمارے استاد ہیں مولانا یوسف صاحب، ان کو کلاس میں انشاءاللہ کسی دن دعوت دیں گے. میں نے ان سے ابتدا کی تھی درس نظامی کی، یہ ان کی برکت سے میں اس لائن میں آیا، ایف ایس سی چھوڑ کے، ایف ایس سی کر کے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو مرتے دم تک طالب علم رہنا چاہیے. تو وہ کہتے کہ کیوں رہنا چاہیے طالب علم؟ میں کہا جب آدمی طالب علم ہوتا ہے تو طالب علم کی 1000 غلطیاں درگزر کی جاتی ہیں، اور جب آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہاں میں عالم بن گیا ہوں، مجھے اب سب کچھ آ گیا ہے، تو پھر اس کی غلطی زیادہ سنگین ہوتی ہے. تو اس لیے مرتے دم تک طالب علم رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ غلطیوں پہ درگزر والا معاملہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں طالب علم رکھے. سیکھنے کی اس دنیا میں اتنی چیزیں ہیں کہ ہم اس طرح کی بہت ساری اور زندگیاں بھی گزار لیں، تو جو اللہ نے اس دنیا میں علم رکھا ہے ہم اس کا ایک ذرہ بھی یعنی حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جی سادیہ، میرا ایک چھوٹا سا کومنٹ بھی ہے کہ یہ جو ہے وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ، ایک تو ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور دوسرا استاد جی کیا یہاں یہ بھی آتا ہے کہ علم جو ہے وہ جو ابھی کریکلم ڈیولپمنٹ کے بیسک پرنسپلز ہیں، ایزی ٹو ڈیفیکلٹ کی طرف ہم نے جانا ہے، پہلے بیسک کانسیپٹس اور اس کے بعد پھر آگے ہے، جی کیا اس سے اس چیز کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے ہمیں؟ جی جی بالکل، جو نیچرل وے ہے علم کنوے جی کرنے کا وہ تو یہی ہے، سمجھ بوجھ کا، کہ جو آسان چیزیں ہیں ان سے آدمی شروع کرے اور پھر جو بڑی چیزیں مشکل چیزیں ہیں ان کی طرف جائے. یہ بھی یہاں سے مراد لیا جا سکتا ہے. ایکسکیوز می سب سر، جی
اس ہاں جی حدیث میں کتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے علم حاصل کرنے کی، لیکن ہمارے معاشرے میں اتنا ڈسکریج کیا جاتا ہے نا، جیسے میری ایج کے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، مجھے ہی اتنا ذرا کیا جائے بس کر ہوں تو کنا کو پڑھنا ہے، ہوں بس بھی کرنا، ہوں تو پڑھ دیے رہنا ساری عمر۔ تو بس یہ ڈسکریج نہیں ہونا یہ بھی امتحان ہے۔ یہ آپ نے ابھی پڑھا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اگر آپ سیرت پڑھیں، یہ ہم نے روایت پڑھی ہے ابھی، تو یہ صغار صحابہ میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، یہ ابھی تو موجود ہیں، اور پھر یہ وفات پا جائیں گے تو علم بھی ان کے ساتھ ہی چلا جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ چلو یار ان سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ اس نے مجھے تنخواہ دیا، انہوں نے کہا کہ جاؤ جاؤ، تو کہتے ہیں میں پھر ان کے پیچھے پڑ گیا، حالانکہ یہ ایک قسم کے صاحبزادے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عباس مالدار آدمی تھے، لیکن انہوں نے پھر اپنے آپ کو جیسے مٹایا ہے۔ کہتے ہیں کسی صحابی کے پاس میں جاتا کوئی مسئلہ پوچھنے تو میں اس کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا، اس کے دروازے پہ بیٹھا رہتا، مٹی مجھ پہ اڑ اڑ کے پڑتی، اور جب وہ اپنے کسی کام سے باہر نکلتے تو پھر میں ان سے پوچھتا۔ وہ کہتے بھی کہ بھئی آپ نے دروازہ کھٹکھٹا لینا تھا، لیکن ان کے ادب میں، استاد کے ادب میں ایسا نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی دعا سے اور ان کی اس محنت سے اتنا نوازا انہیں۔ آگے روایت بھی آ رہی ہے تو وہ بھی اسی حوالے سے ہے، تو ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی شفیق بھائی۔ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. جی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. جی اگلی روایت بھی پڑھیں، وہ بھی اسی بارے میں ہے۔ باب من جعل لأهل العلم أياما معلومات. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. مخافت السامت علینا، تو یہ علم کی مجلس میں وقفہ رکھنا، نصیحت میں وقفہ رکھنا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے علم آگے سکھانا، پڑھانا، نصیحت کرنا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کے لیے دن مقرر کیا کرتے تھے، فی الایام، دنوں میں سے کوئی دن مقرر کرتے تھے، یعنی وقفے کے ساتھ نصیحت کرتے تھے، اور باقی کا جو ایام ہے اس میں آپ نارمل زندگی گزرتی تھی اور اس میں کوئی ایسی مجلس نہیں لگتی تھی۔ کراہت السامت علینا، ہمارے تھکنے کو یا ہمارے اکتا جانے کو ناپسند کرتے ہوئے، کہ ایک آدمی کو، انسانی نفسیات ہیں کہ اگر ایک آدمی کو آپ بار بار ایک ہی بات کہتے جائیں گے تو وہ اکتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اکتاہٹ سے بچانے کے لیے دن مقرر کرتے تھے، اور ہفتے میں کسی ایک دن اس طرح نصیحت کی باقاعدہ مجلس لگتی تھی۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے نبی ہیں
تو گھر کے اندر کیا ہمیشہ نصیحت ہی چل رہی ہے، قرآن کی تشریح ہی چل رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو ہم سے گھر کے کام بھی کرتے تھے، ہم سے گپ شپ بھی لگاتے تھے، ہنسی مذاق کی باتیں بھی چلتی تھیں۔ ہاں جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر ایسے ہوتا جیسے کہ آپ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اختیار کیا۔ اور حضرت انس کی روایت کہ یسرو، آسانی کرو، تنگی نہ کرو، خوشخبری سناؤ، لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ اور یہ نیچے والی روایت وہی روایت ہے ابو وائل سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گویا کہ وہ پوری روایت ہے کہ جس کا اوپر انہوں نے اس طریق سے ایک حصہ ذکر کیا ہے۔ تو وہ آپ ہر خمیس ہر جمعرات کو مجلس لگتی تھی، کلاس لگتی تھی، اور ایک آدمی نے ان کو یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر روز نصیحت کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کون سی بات روکتی ہے اس سے کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں اکتاہٹ کا شکار کر دوں، املکم، تمہیں اکتاہٹ کا شکار کر دوں، اور میں تمہارے لیے دن مقرر کرتا ہوں نصیحت کا، اتخولکم بالموعظہ کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دن مقرر کرتے تھے، مخافت السامۃ علینا، ہمارے اکتاہٹ کے خوف سے کہ کہیں ہم لوگ آپ کی بات سے اکتا نہ جائیں۔ تو یہ گویا کہ علم کو آگے کنوے کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو طالب علم ہے ٹھیک ہے، وہ طالب علم ہے، لیکن اس کے جو انسانی کیپیسٹی ہے اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اس کو پڑھاتے ہوئے۔ ہاں جی، ہمارا ٹائم ہو گیا پورا، تو انشاءاللہ العزیز باب نمبر 13 سے ہم اگلی کلاس میں شروع کریں گے۔ پچھلے چیپٹر کا میں نے تھوڑا سا ٹیسٹ کا کہا تھا، تو میں اس کے لیے گوگل پہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تیار کر کے جس میں کوئی ایم سی کیوز ہوں اعراب کے بھی اور ترجمے کے بھی، تو وہ ذرا زیادہ سہولت والا ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کروں گا، تو آپ پھر اپنے یعنی اس میں وہ کر دیں گے تو وہ اسی پر میرے پاس آ جائے گا، وہ موبائل پہ بھی ہو جائے گا، تو مجھے یہ زیادہ سہولت لگی ہے۔ لیکن اس ہفتے کے دوران ہم نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کہا تھا 2 چیزیں آپ نے فوکس کرنی ہے، ایک عبارت اور اس کا ترجمہ۔ عبارت پہ اعراب ٹھیک آنے چاہیے۔ یہ 58 احادیث ہیں، آپ ایک دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز تو وہ ساری آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ۔ اطہر بھائی آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، فرمائیں۔ اچھا، نماز کا وقت ہے، اگر کوئی جانا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ۔ ہاں جی مولانا اطہر صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ حالہ خان، جی استاد جی، میں بھی نماز کے لیے جانا چاہوں گا، لیکن ایک چیز میں نماز کے لیے نکلنے سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا۔ استاد جی، ابھی کتنی احادیث میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو مخاطب ہے اس کی سہولت کو بھی پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے، لیکن جو دین کا ہی پھیلانے والے ہیں، علماء ہیں، مبلغین ہیں، وہی عمومی طور پر اس بات کا خیال نہیں رکھتے، تو اس پہ آپ کمنٹ فرما دیجئے گا۔ ہاں یہ غلط کرتے ہیں، یہ 2 طرح سے، ایک تو جو ٹائم مقرر ہو، مثلا جمعہ آپ پڑھنے جاتے ہیں تو جو ٹائم مقرر ہے اس ٹائم سے 2-4 منٹ بھی اگر آگے جائیں گے تو لوگوں پر بوجھ ہوگا، تو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت شریعت کا کوڑا لے کر لوگوں پر دین نافذ کرتے رہنا ہر وقت، تو یہ کوئی یعنی دین کا طریقہ نہیں ہے، اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی اطہر بھائی۔ جی استاد جی، میرا سوال اس حدیث میں یہ تھا کہ یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اب پہلی چیز فضیلت علم کی ہے اور اس میں کلمہ طیبہ بھی بعد میں آتا ہے، ایسا ہی ہے استاد جی؟ ہاں جو جی چیز میں سمجھا۔ جی جی اچھا جی استاد جی، یہاں پر ایک چیز اگلے دن ایک دوست نے سوال کیا تھا، تو وہ سوال یہ اس نے کیا کہ کیا کلمہ
کی فضیلت زیادہ ہے یا صحابی ہونا زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ مقام صحابیت یعنی کہ زیادہ ہے یا کلمے کی ویلیو زیادہ ہے؟ یہ تھوڑا سا اسی چیز سے ملتا جلتا سوال ہاں، تھا، میرے ذہن میں آ گیا۔ اصل میں تو یہ تقابل ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی، یہ بھی میرے ذہن میں ہی تھا۔ کہ تقابل دو برابر کی چیزوں میں ہونا چاہیے، ایک جیسی چیزوں میں۔ جی بالکل تو مقام صحابیت یہ تو کلمے کے بعد میسر آئے گا نا، وگرنہ تو بالکل ابو جہل بھی استاد جی، صحابی ہے پھر۔ جی جی بالکل استاد جی، تو یہ یہ سوال تو تقابل بنتا تو ہے کہ بنتا ہی نہیں۔ مقام صحابیت زیادہ افضل ہے کہ مقام ولایت، ولی کا مقام زیادہ ہے کہ صحابی کا؟ یہ تو چلو تقابل کسی نہ کسی درجے میں جی بنے گا، لیکن کلمہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کلمے کی زیادہ فضیلت ہے کہ نماز کی، یہ دونوں عمل ہیں۔ جی تو جی کلمے کی اپنی اہمیت ہے، اس کے بغیر تو ظاہری بات ہے، آپ نے کتاب الایمان پڑھا ہے، باقی چیزیں بھی یعنی کوئی وزن نہیں رکھتی۔ تو یہ تقابل کرنا یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، ہاں اپنی اپنی اہمیت ہے اور دونوں ہی اہم ہیں۔ کلمہ آپ آج بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، کلمہ آج بھی کوئی آدمی پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ استاد ہاں جی یہ جی، تھوڑا سا مجھے ایک چیز میں یہ خدشہ لاحق ہوا ہے کہ اب کلمے کی اہمیت بعد میں بیان کی جا رہی ہے جبکہ علم کی فضیلت پہلے بیان کی جا رہی ہے، تو جبکہ جو علم دین کا علم ہے مثال کے طور پہ، تو وہ تو ہم یعنی کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے یعنی کہ ایک مسلمان سے پڑھتا ہے، تو یہ کس طرح سے تطبیق کی گئی ہے کہ علم کی فضیلت پہلے بیان کی گئی ہے ہاں دیکھیں یہ جو کلمے آیت سے؟ امام بخاری نے ذکر کی نا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ والی، جی اب جی اس میں بتایا گیا جا رہا ہے، ایک علم کی بات ہی بتائی جا رہی ہے نا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جی اب جی یہ علم کنوے کیا جا رہا ہے، اب جب ہوں یہ بتائیں گے آپ کسی کو تو تبھی وہ اس کا انالیسز کر کے اپنے ذہن میں اس کا تجزیہ کر کے تو اسے تسلیم یا رد کرنے کی طرف جائے گا نا۔ تو جی جب جی آپ کسی کو بتائیں گے ہی نہیں، اس کو یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ ایک ہے، تو پھر وہ اس کا انالیسز کر کے تو قبول عدم قبول رد اس درجے میں تو جائے گا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان سے پہلے علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی اللہ ایک ہے، یہ خدا نہیں ہے جن کو تم عبادت کر رہے ہو، تو یہ علم لوگوں تک پہنچا تو پھر لوگوں نے قبول رد کرنے کی طرف اپنے آپ کو گویا کہ لے کر گئے۔ اس سینس میں یہ کہا جا رہا ہے۔ جی استاد جی، استاد جی ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو نماز ہے جی جی، یہ اس میں کیا اذان کا وقت ہے، جماعت کا وقت ضروری نہیں ہے؟ کہ عام طور پہ ایک بعض مفتیان کرام سے یہ چیز سننے کو ملتی ہے کہ نبی پاک جب اکثریت صحابہ کی جمع ہو جاتی تھی جی جی، یا بعض صحابہ کو خود بلا لیتے تھے تو پھر جماعت کرواتے تھے، تو آپ تو جی بھائی این ٹائم پہ جماعت کرواتے ہو، یا آپ غلط کرتے ہو؟ کیا نہیں ہے نہیں، ایسا؟ یہ بس یہ یعنی فضول کی بحث ہے، بال کی کھال اتارنے والی۔ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین ہیں، آپ شارع ہیں، آپ نبی ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ امام بھی ہیں، تو اب ظاہری بات ہے کہ آپ کے مسلح پر کوئی کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرے گا آپ کی جی حیات میں۔ تو اسی لیے عشاء کی نماز کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں لوگ انتظار کرتے رہتے تھے، اور کئی مرتبہ آپ کافی دیر سے باہر تشریف لاتے اور پھر آپ نماز پڑھاتے، کبھی آپ جلدی آ جاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر یہ معاملہ ہو کہ آپ نے کوئی امام مقرر کیا ہے اور سب لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اور اس کا احترام میں اس کے آئے گا تو نماز پڑھائے گا، وہاں پر تو ٹھیک ہے، لیکن جو عمومی سہولت ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ کو وقت مقرر کر لیں تاکہ لوگ اپنے اپنے وقت سے، کاموں سے وقت نکال کے تو ایک وقت میں آ جائیں اور پھر وہاں پہ نماز پڑھیں۔ تو یہ حکمت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا آپ کی شخصیت کی وجہ سے، ٹھیک ہو آپ گیا، کی حیثیت کی وجہ جزاک سے اللہ خیر۔ ہم تقابل نہیں کر سکتے۔
ہاں جی، حالہ خان آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، فرمائیں۔ استاد جی یہ میں نے کنفرم کرنا تھا کہ قراتن علیہ اور حدثنا ان میں کیا فرق ہے؟ قراتن علیہ مطلب یہ وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ آگے علم ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور جب وہی بندہ جب آگے روایت کرے گا تو وہ یہ حدثہ کے ٹائم استعمال کرے گا۔ ہاں جی بالکل ٹھیک سے سمجھے آپ، اور اسی قراءتن طرح علیہ، جی جی ارزا اور اخبارنا کا ہوگا۔ دیکھیں قراءتن علیہ، اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں، کل ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، قراءت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک قراءت یہ ہے کہ استاد پڑھ رہا ہے اور شاگرد سن رہا ہے، اب یہ شاگرد جب آگے بیان کرے گا تو وہ حدثنا کہہ کے بیان کر سکتا ہے، حدثنا بھی کہہ سکتا ہے، اخبرنا بھی کہہ سکتا ہے، انبأنا بھی کہہ سکتا ہے، یہ تینوں کہہ سکتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس میں فرق کرتے ہیں کہ قراءت اگر شاگرد کر رہا ہے استاد کے سامنے تو پھر وہ حدثنا کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر وہ اخبرنا کہے گا، لیکن جو جمہور محدثین ہیں وہ حدثنا اور اخبرنا میں کوئی فرق نہیں کرتے، انبأنا میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں حدثنا، اخبرنا، انبأنا تینوں استعمال کیے جا سکتے ہیں آگے روایت کرنے کے لیے۔ ایک تیسری صورت بھی ہے قراءت کی، مثلا جیسے شفیق صاحب نے کلاس میں پڑھا ہے اور آپ لوگوں نے سنا ہے، اب میں نے نہیں پڑھا، شفیق صاحب نے پڑھا ہے، تو اس میں اگر آپ لوگ روایت کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ کہیں گے اخبرنا قراءتن علیہ وانا اسمع، یہ آگے طریقہ آئے گا بھی کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ قراءتن علیہ ان پر یہ پڑھا جا رہا تھا، وانا اسمع اور میں سن رہا تھا، یعنی نہ میں پڑھنے والوں میں ہوں اور نہ ہی پڑھنے والا بھی میں نہیں تھا اور استاد بھی میں نہیں تھا، ہاں میں اس کلاس میں شریک تھا، سننے والوں میں سامع تھا میں، تو اس میں بھی وہ حدثنا، اخبرنا، انبأنا یہ تینوں الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ تو امام بخاری کا موقف یہی ہے، لیکن کچھ جو محدثین ہیں وہ اس میں فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اخبرنا کہیں گے اور پھر یہ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ قراءتن علیہ وانا اسمع، کہ ان پر یہ پڑھا جا رہا تھا اور میں سن رہا تھا، میں پڑھنے والا نہیں تھا۔ ہاں جی واضح ہوا؟ جی ہو گیا، شکریہ۔ اچھا جی چلیں، میں ریکارڈنگ روک دیتا ہوں۔